الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کو سماعت کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا۔ 18 ذوالحج کے دن جمعہ کا دن تھا، 35 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل 12 سال حکومت فرمائی ہے۔ ان 12 سالوں میں 6 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ آپ سے مطمئن تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی، اور جو دوسرے 6 سال تھے آپ کے گورنروں کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے شکایتیں کرتے رہے۔ ایسے ہی ایک گورنر کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا کہ مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سریح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو 2 سال تک تو لوگوں کے ساتھ یہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد لوگوں کو اس سے شکایتیں ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ مصر کے لوگوں نے خط لکھا اور اس کی شکایتوں کا ذکر کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک خط لکھا اور اس میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی۔ لیکن ہوا یہ کہ جو شکایتوں کا خط لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، جب وہ لوٹ کر مصر میں آئے تو اس نے ان سب کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر مصر سے 700 لوگ جمع ہو کے چلے گئے، بلوائی جو ہیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام سے شکایتیں کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گورنر سے اس عہدے سے معزول فرما دیا اور فرمایا کہ صحابہ میں سے جو بھی تم پسند کرو گے، جسے بھی تم پسند فرماؤ گے کہ میں آپ کا وہاں کا گورنر اسے بنا دوں تو میں اس کے لیے خط لکھ دوں گا۔ تو بلوائیوں نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا گورنر منتخب کیا اور عرض کی کہ اسے آپ منتخب فرما دیں تو ہم اس کی گورنری پر مطمئن ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا اور اس کو پہلے گورنر کو معزول کر دیا اور انہیں گورنر بنا دیا۔ اور جب وہ ان لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان میں انصار بھی تھے کچھ اور کچھ مہاجرین، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے مصر کی طرف، کہ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام سواری پر بیٹھے دوڑتے ہوا آ رہا ہے۔ تو محمد بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک غلام دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو یا تو یہ کسی مالک اپنے سے بھاگ کر آیا ہے سواری پر، یا پھر یہ کسی کا قاصد ہے، تو اسے پکڑا گیا۔ تو جب اس کی تلاشی لی گئی اور اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ تو سواری بھی ان کی تھی اور ان میں سے کچھ نے پہچان لیا کہ یہ واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے مشکیزے میں سے ایک خط ملا، اور جب وہ خط کھولا گیا تو اس خط کو دیکھا گیا تو اس خط میں یہ لکھا تھا، اسی عبداللہ بن ابی سریح جو پہلا گورنر ہے اس کی طرف وہ خط لکھا گیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جو بھی ان کے ساتھ آئیں گے ہیلے بہانے سے انہیں قتل کر دینا، اور گورنر کا جو عہدہ ہے اسے نہیں چھوڑنا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور تعجب میں آئے، اور وہاں سے لوٹے اور مدینہ پاک واپس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے شکایتیں کی کہ یہ اس طرح کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا کائنات اور دیگر صحابہ گئے، اور جب پوچھا گیا، اور یہ پوچھا پہلے سب سے کہ یہ سواری آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں یہ سواری میری ہے۔ اور اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ یہ غلام بھی آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں یہ غلام بھی میرا ہے۔ فرمایا یہ جو خط ہے یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ خط میرا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ میں نے خود لکھا ہے، اور نہ یہ میرے علم میں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ یہ خط مجھے اس کا علم بھی نہیں، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ میں نے یہ تحریر کی ہے۔ تو صحابہ نے اس بات پہ یقین کیا، یقیناً آپ امیر المومنین ہیں اور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو وہ لوٹ کے واپس چلے گئے، لیکن پھر انہوں نے یہ خط میں دیکھا پہلے کہ یہ خط کس کی تحریر ہے، تو جب انہیں پتہ لگا کہ یہ مروان کی تحریر ہے، وہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مروان کو مولا کائنات کے اور دیگر صحابہ اکرام کے حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک فتنہ بھی برپا ہو سکتا ہے، اور یہ غصے میں ہیں، اسے سزا بھی دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسے قتل بھی کر دیں۔ تو اس لیے وہ جو مروان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے نہیں کیا، اور یہ وہاں سے اٹھ کے واپس تشریف لے گئے۔ تو ادھر سے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصبہ کر لیا، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور اتنی سختی کی یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن چھت پہ چڑھے اور فرمایا کہ تم میں کوئی علی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ تم میں حضرت طلحہ ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ تم میں حضرت زبیر ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ تو فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی جو ہے وہ پہنچایا جائے، کیونکہ ان بلوائیوں نے آپ پر پانی بھی بند کر دیا تھا۔ تو مولا کائنات نے 3 مشکیزوں میں پانی بھیجا، تو جب آپ تک پانی نہیں پہنچا اس سے پہلے ہی غلاموں کو زخمی کر دیا گیا، اور جو مشکیں ہیں جن میں مشکیزوں میں پانی تھا اسے ضائع کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پانی نہ پہنچا تو مولا کائنات سمجھ گئے کہ یہ بلوائی جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ تو انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی دیگر صحابہ نے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا پہرا دینے کے لیے۔ لیکن جب بلوائیوں نے دیکھا کہ پہرا بہت سخت ہے، اندر جا نہیں سکتے، انہوں نے تیر چلانے شروع کیے۔ تو جب تیر چلانے سے بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید نہ کر سکے، تو پھر ایک ہمسائے کے مکان سے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے خون کا جب آپ کو شہید کیا گیا، پہلا قطرہ خون کا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر گرا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انہوں نے اسے یعنی جب ان پہ وار کیا گیا، بلوائیوں کو روکنے کی یعنی ان کے وار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن روک نہ سکی، اور ان کی انگلیاں جو ہیں ان کے وار کی وجہ سے کٹ گئی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور یہ بہت زیادہ چیختی بھی رہی، چلاتی بھی رہی، آوازیں بھی دیتی رہی صحابہ اکرام کو، لیکن وجہ یہ تھی کہ بلوائیوں نے باہر بہت زیادہ شور ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ تک ان کی آواز نہیں جا سکی، اور دروازے پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے تھے، ان تک بھی آواز نہ جا سکی۔
تو ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ المستدرک میں اس کو ذکر کیا گیا۔ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جن سے فرشتے حیا کھاتے ہیں، حیا کرتے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی بیوی چھت پہ تشریف لائی اور صحابہ سے مخاطب ہوئی اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب مولا کائنات کو اور دیگر صحابہ کو پتہ لگا تو ان کے ہوش اڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اتنا سخت پہرا لگانے کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب اس کے باوجود مولا کائنات نے جب جا کے دیکھا تو یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ نے اتنا غصے میں آئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا مار دیا، تھپڑ مار دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، اور دیگر صحابہ کرام کے جو صاحبزادے تھے انہیں بھی آپ نے بہت زیادہ سخت کلام ان کے ساتھ